وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا چنگوں کو جس کے کہنے پہ میرے حکموں کو چھوڑا تھا، میرے طریقوں کو توڑا تھا. لا پیروں کو، فقیروں کو، مریدوں کو، مائی کو، باپ کو، بیوی کے بچوں کو. مسجد سے عصر کی نماز کے بعد تیرے پاس چند بھائی آتے تھے اور کہتے تھے بھائی مسجد سے آئے ہیں اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آپ کام کرنا چھوڑ دو پھر ہماری بات سن لو. ہم مسجد سے آئے ہیں اللہ مسجد کے اندر دین کی بات ہو رہی ہے، دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی میں کیسے آئے گا اس کے لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے. پھر تو یوں بڑے بڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا تھا، بڑا اترا اترا کے کہتا تھا، لمبی لمبی زبان نکال کے کہتا تھا، آنکھ کی گوری دکھا دکھا کے، ہنس ہنس کے، مذاق مذاق اڑا کے کہتا تھا بچوں کے لیے روٹی کمانا بھی تو عبادت ہے، بچوں کو کیا گندم کی بولیاں دے دو، اللہ کے راستے میں چلا جاؤں. یہ کون سا دین ہے؟ کوئی میں نے دین کا ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے. جاؤ کافروں کے اندر جا کے تبلیغ کرو. مالک کائنات کہے گا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے کافروں میں جا کے تبلیغ کریں. بتا تو اپنے اندر کتنی مسلمانی لے کے آیا ہے. اتنی بھی تیرے اندر مسلمانی نہیں ہے کہ آج میرے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو سکے. یہ لائے مسلمانی. مسجد کے اندر آواز لگا کرتی تھی بھائیوں دوستوں بزرگوں دعا کے بعد ایمان یقین کی بات ہوگی. مسجد کی دیواریں خالی، ٹوپی کے بغیر مسجد کے اندر کوئی نظر نہیں آتا تھا. متولی مسجد کا کہتا جلدی جلدی کرو جی میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے، ٹوٹیاں بند کرنی ہے، پنکھے بند کرنے ہیں. فرمایا جب میرا دین اتنا لاوار سا ہو گیا تو پھر میں نے بھی تمہاری طرف رحمت والی نگاہوں سے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج جتنے اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، عظمت قرآن کی بہاروں کے لیے تشریف لائے ہو، کھری سیدھی سادھی بات ہے، کوئی لو لپیٹ والی بات نہیں، کوئی دو نمبری بات نہیں، کوئی دھوکے والی بات نہیں. مالک کائنات نے سیدھا رستہ بتلا دیا اور سیدھے رستے کی مالک کائنات نے نتیجہ بتلا دیا. جو سیدھے رستے پہ چلے گا اس کا نتیجہ یہ، جو میرے عزیزوں اس رستے سے بھٹکے گا اس کا نتیجہ یہ. الہ العالمین ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے، دھیان عبد الحنان کی طرف ہو گیا، نگاہوں کی ٹکٹکی اس کے چہرے کی طرف بن گئی. الہ العالمین کون سا سیدھا رستہ؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اچھا قسم اٹھا کے بتاؤ تم نے سبحان اللہ کی، تمہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ میں نے کچھ کہا؟ تم نے کہا سبحان اللہ. کیا کہا میں نے؟ بتاؤ تو صحیح. قرآن سننے میں اتنا مزہ ہے، اس کو سمجھنے میں کتنا مزہ آتا. وہ قرآن ہی کیا، وہ خدا کا کلام ہی کیا، سننے کے بعد زبان سبحان اللہ ہی نہ کہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن ایمان شرط ہے میرے عزیزوں. کافر جتنی نیکی کرے گا، پانی کے کولر بنوائے گا، روڈ بنوائے گا، جانوروں کے لیے اسپتال بنائے گا، آنکھوں کے اسپتال بنائے گا، لوگوں کا علاج فری کرے گا، اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا تو دنیا کے اندر اس کی نیکیوں کا، اس کی اچھے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا کہ دنیا کافروں کے، آخرت کافروں کے لیے نہیں، آخرت مسلمانوں کے لیے. لیکن جو مسلمان ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا مرد ہو یا عورت ہو لیکن ایمان کی حالت ہو، جو عمل اچھے کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کے حبیب کے طریقوں کو پورا کرے گا، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرے گا، حرام سے بچے گا، حلال کی طرف مشقت محنت کرے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، سنت رسول کی اتباع کرے گا، حضور کی غلامی کو قبول فرمائے گا، رحمت والے نبی کے زندگی کے طریقوں کو پورا کرے گا. قرآن نے حلال کو حلال کا تو اس پر عمل کرے گا، حرام کہہ دیا تو اس کو حرام جانے گا، نگاہوں سے حفاظت کا کہا تو نگاہوں سے حفاظت کرے گا، بد کلامی سے منع کیا، گالی گلوچ سے تو بد کلامی سے حفاظت کرے گا، اپنے آپ کو برائی کی طرف جانے سے منع کیا تو برائی سے بچے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کا قرآن کہہ رہا او ایمان والو خبردار شیطان کے جھانسے میں نہ آ جانا، شیطان کے دھوکے میں نہ آ جانا، اس کی تابعداری نہ کرنے لگ جانا، وہ تمہاری زبانوں سے کہلوائے گا اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، خبردار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. تجھے اس جہاں کے بارے میں یقین نہیں تو آمنہ کے لال سے پوچھنا. خشیت الہی کا آخرت کا اتنا ڈر ہے، محمد کی داڑھی کے کالے بال سفید ہو گئے، رحمت والے نبی کی کمر جھک گئی. خشیت الہی آخرت کا اتنا فکر تھا، میرا حبیب ساری ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا، پیروں پہ برم آ جاتا، جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے کٹر رہا تھا مصلی
من ذنبک وما تأخر، محمد تو شان میں اعلیٰ تو آن میں اعلیٰ، اللہ اکبر، تو کردار میں اعلیٰ تو قول میں اعلیٰ تو فعل میں اعلیٰ، صداقت میں تو اعلیٰ، عدالت میں تو اعلیٰ، حیا میں تو اعلیٰ، بنات میں تو اعلیٰ، بنین میں تو اعلیٰ، ازواج میں تو اعلیٰ، قدموں میں تو اعلیٰ، ہاتھوں میں تو اعلیٰ، لباس میں تو اعلیٰ، ردا میں تو اعلیٰ، نگاہ میں تو اعلیٰ، زبان میں تو اعلیٰ، لبوں میں تو اعلیٰ، مکے میں تو اعلیٰ، مدینے میں تو اعلیٰ، اللہ اکبر، ساگر صداقت تیرے قدموں میں، عدالت تیرے قدموں میں، حیات تیرے گھر کے دروازے کی لونڈی ہے، سخاوت تیرے گھر کے دروازے کی لونڈی ہے، شجاعت تیرے قدموں میں، جبرائیل تیرے دروازے پر آوے، میکائیل بدر کے میدان میں تیرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاوے، آسمان کے فرشتے تیرے یاروں کے سجدوں کو لینے کے لیے زمین سے آسمان پر آوے، تیرے بلال کا چمڑا ادھرے، آسمان کے فرشتوں کی آنکھوں میں رونا آ جائے، اللہ اکبر، تیرے ساتھ کا جنازہ اٹھے، آسمان کا عرش جھومنے کے لیے لگ جائے، رب اکبر کی قسم ہے، پھر بھی کیا بات ہے، افلا اکون عبدا شکورا، سجدے کے اندر ساری رات گزار رہے ہیں، اما عائشہ پاس آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر کیا بات ہے، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے بے یتیم کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا، میں سجدے میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، عمر 82 سال ہے، مدینے کا سب سے ایجڈ عمر رسیدہ شخص ہے، کون ہے دنیا سے جسے ذوالنورین کے نام سے پہچانتی ہے، دوہرا داماد کے نام سے پہچانتی ہے، حیا کے پیکر کے نام سے پہچانتی ہے، سخا کے منبع کے نام سے پہچانتی ہے، اللہ اکبر، جامع القرآن کے نام سے پہچانتی ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو یہ وہی عثمان ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، رحمت والے نبی چلتے چلتے رک گئے، فرمایا اینا عثمان، عثمان میرا کہاں ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا عثمان اپنے گریبان کے بٹن بند کر لے، یا رسول اللہ میں پیچھے، آپ آگے دیکھتے میں آپ کے پیچھے چلا آ رہا ہوں، کملی والے آپ کو کیسے پتا چلا، فرمایا عثمان جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی چلتی ہے، جبرائیل بھی میرے ساتھ چلتا ہے، اچانک جبرائیل چلتے چلتے رک گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، کہ اپنے دماغ سے کو گریبان بند کر لے، اس کا کھلا سینہ دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو بھی حیا آ رہا، یہ دوہرا داماد ہے، جنت البقیع کے قبرستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، آنکھوں کی پلکیں آنسوں میں گیلی ہو گئی، اللہ اکبر، پلکوں سے آنسو چھلکنے لگے، رخسار گیلا ہو گیا، داڑھی کے بال سے ٹپ ٹپ آنسو زمین کے سینے پہ گر رہے ہیں، پھر آنسو زمین پہ گرنے لگ گئے، جہاں بیٹھے تھے وہ حصہ آنسوں سے گیلا ہو گیا، کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عثمان کیا بات ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس قبر سے ڈر لگ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا عثمان تو دوہرا داماد ہے، دو دھیاں تیرے نکاح میں ہیں، دونوں کے جانے کے بعد فرمایا تھا 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا، اللہ اکبر، عثمان تجھے وہ باغ کا واقعہ یاد ہے، اللہ کے نبی اپنے یاروں کے درمیان کنویں کے اندر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، آپ پہ آ گئے، آپ رحمت والے نبی کے سامنے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے، نبوت کی آنکھوں نے منظر دیکھا، آپ کی زبان سے نکلا احاکث نبعث یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ہمیں ایسے ہی بٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی بتا اللہ اکبر، عثمان کیا بات ہے، اس مٹی کی ڈھیری سے آپ کیوں روئے، فرمایا اسی روزے والے نے کہا تھا عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اللہ اکبر، یہ جہنم کا باغ ہے، جہنم کا گڑھ ہے، اللہ اکبر، اب یہ پہلی منزل ہے، عثمان ڈر ڈر کے ہو کے بھر بھر کے رو رہے، پتہ نہیں یہ پہلی منزل کے ساتھ عثمان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، جب دوہرا داماد قبر کو دیکھ کر سن کر رونے لگ جائے تو پھر بھاولپور کے نوجوان توبہ کر لے، اللہ کی قسم، بلکہ یوں نہ کہا کر کے اے جہاں مٹھا اگلا کہ مٹھا، فرمایا کر اے جہاں پھکا اگلا ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا، نہیں دیکھے گا تو دکھایا جائے گا، مار مار کے دکھایا جائے گا، رو نہیں نکلے گی، سوٹے مار مار کے نکالا جائے گا، یہی وجہ تھی سارے نبیوں کے سردار کو تیری میری روٹی کا غم علیحدہ، جوانی کا علیحدہ، دھیوں کے رشتوں کا غم علیحدہ، تیری میری کامیابی کا غم علیحدہ، لیکن یہ غم آخری وقت کے اندر کیوں تڑپا گیا، آخری وقت کے اندر کیوں رلا گیا، آخری وقت میں جس پہ کب کبھی ہوا گئی، ایک طرف سب سے پیاری دھی بیٹھی ہوئی تھی، ایک طرف سب سے پیاری بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اسرائیل سامنے کھڑے تھے، روح قبض کرتے وقت تکلیف ہونے لگی، فرمایا اسرائیل کیا میرے بعد میری امت کو بھی یہ تکلیف دے گا، کہاں دوں گا، پھر ایک کام کر، ساری تکلیفیں میری امت کی میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا،
یہ کام نہیں کر رہا بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت. اللہ اس مائک کے اندر برکت عطا فرمائے. خدا کی قسم نور اللہ نور ہو جائے گا. اسے کبڈی میں بجانے سے منع کر دو, اسے ناچ گانے میں بجانے سے منع کر دو, اسے مہندی والے ناچ گانے والے پروگرام میں سے اسے منع کر دو, بیل ملاکھڑے کشتیوں کی لڑائی میں منع کر دو. رب اکبر کی قسم اور کمائی کرنے والے اور سونڈ چلانے والے, میں اللہ کی قسم میں کوئی جان کے کوئی اٹیک نہیں کر رہا, اپنے بھائی کو میں سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اس پر قرآن کے نور کا, قرآن کی تلاوت کا, سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ ہر وقت پردہ چادر ڈالا کر. رب کعبہ کی قسم یہ سونڈ کی کمائی بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی, مقدر جگانے کا ذریعہ بن جائے گی. وگرنہ میرے عزیزوں پیسے کی حویث اور لالچ تو ہمارے اندر اتنا آ گیا ہے, لوگ اپنے جسم کے گردے بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کا سجدہ بچوں کے سودے کر رہے ہیں, لوگ اپنی دھیوں کی عزت بیچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ میرے عزیزوں حب جاہ دل کے اندر آ گئی, مال کی محبت دل کے اندر آ گئی. جہاں مال کی محبت آ جائے خدا رسول کی محبت نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے سرکار مدینہ روح البسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ویڑے میں آ گئے, یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے. فرمایا خدیجہ آج تیرے سے بات کرنی ہے, آج ضروری بات کرنی ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی سایاں ماں باپ قربان ہو, بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. فرمایا عائشہ خدیجہ آج دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی. اللہ کے نبی نے دیکھا سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خدیجۃ الکبریٰ رض کرنے لگی, یا رسول اللہ فرماؤ نا, بتاؤ نا حکم کیا ہے. آپ نے فرمایا خدیجہ دو چیزیں اس گھر میں نہیں رہیں گی, اللہ کا رسول اور دنیا اس گھر میں نہیں رہیں گی, دونوں کو طلاق دینی پڑے گی, یا مجھے چھوڑنا پڑے گا یا دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. سارے مکے کے سرداروں کے پاس جتنا مال تھا اتنا کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال تھا. اس وقت نقد تکیے کے نیچے 40,000 درہم پڑے تھے, یوں کر کے اٹھائے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیے کہ یا رسول اللہ غلام میسرہ کو بلاتے ہو. غلام میسرہ آیا, فرمایا اونٹوں کی رسیاں کھول دے, بیلوں کی رسیاں کھول دے, بکروں کی رسیاں کھول دے, چھتروں کی رسیاں کھول دے اور ان کی رسیاں ان کے گردن پہ ڈال دے اور منہ موڑ کے کھڑا ہو جا. میں اللہ کے نبی یہ بھی نہیں پوچھوں گی کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تھوڑی دیر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی طرف مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھیے نا, اللہ کے نبی ذرا پلکیں اٹھائیے نا, ذرا نظریں اٹھائیے نا, ذرا محبت والے انداز سے میری طرف دیکھیے نا. رحمت والے نبی نے دیکھا خدیجہ کی جیبیں خالی, سلوکہ خالی, تکیے کے نیچے کی جگہ خالی, صندوق خالی. کہنے لگی ایک بھی دانہ, ایک بھی روپیہ گھر کے اندر کوئی نہیں رکھا. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ آئندہ نہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دے. اللہ اکبر. سیدہ نے اپنے یوں کر کے کالر میں گرے بان میں ہاتھ ڈالا, اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا, کہا رسول اللہ سر پہ چادر ہے, تن پہ کرتا, یہ شلوار ہے, آپ اجازت دیں تو یہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو, لیکن اللہ کا نبی میں نہیں چھوڑ سکتی. اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے مسکرانے لگے. فرمایا سج خدیجہ کی فداکاریوں پر خدا راضی ہو گیا اور مسکرا کے خدا بھی سلام کر رہا ہے, سارے فرشتوں کا جبرائیل بھی سے سلام کر رہا. حضرت جی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا پہلے مخالفت کریں گے پھر نقل پر آئیں گے پھر اصل پر آ جائیں گے. پہلے میرے عزیزوں جن گھروں کے اندر سے مخالفت کی آواز آیا کرتی تھی, مولوی بنا کے کیا کرنا ہے, اللہ کا شکر ہے سانو بڑی سوک ہے, میرے پتر بہ کے بھی کھانتے انشاءاللہ مقدہ کوئی نہیں. آج انہوں کے گھر کے اندر اللہ کی قسم قرآن کی رونق کی آواز آ رہی ہے, انہی کے گھر میں اللہ حافظ پیدا کر رہا ہے, انہی کے گھر کے اندر اللہ عالم پیدا کر رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں کھائے گا کہاں سے, لائے گا کہاں سے. دعا کرو آج کے جلسے میں آنے والوں, اللہ کرے تیری میری صلاحیتیں, تیری میری اولادیں, تیری میری نسل قرآن کی عزت پر قربان ہو جائیں. میرے عزیزوں جان دینے کے بعد اگر اللہ کے قرآن سے یاری لگ جائے, مال لٹانے کے بعد اللہ کے قرآن سے یاری لگ جائے, عزت لٹانے کے بعد, عزت لگانے کے بعد اللہ کے قرآن سے یاری لگ جائے تو سودا سستا ہے. میرے عزیزوں اللہ کا قرآن اتنی جلدی آتا کوئی نہیں. چمڑے بلال کے اجڑے قرآن تب آیا, سمیہ کا گھرانہ لٹ گیا قرآن تب آیا. میرے عزیزوں قرآن پیسوں سے آباد نہیں ہوا, خبیب کا چمڑا ادڑ گیا, بلال نے مکے کی گلیوں میں چمڑے ادڑوا لیے. رب اکبر کی قسم آمنہ کے لال کا چہرہ لولوہان ہو گیا, دانت مبارک بھی شہید ہو گئے, سینے مبارک پر بھی زخم آئے, گال مبارک
مبارک پر بھی خرد کے 2 حلقے لگے، پیر مبارک سے بھی چلا نہ گیا، کچرے کے ڈھیر حضور کے راستے میں آئے، اللہ اکبر، گرنے کے لیے زمین پہ گڑھے کھود دیے گئے، اللہ کے نبی کا محاصرہ تنگ کر دیا گیا، گھر سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا، آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت رہی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، صدیق کا چہرہ لولہان ہوا خدا کے قرآن کی عظمت کے لیے، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی کے لیے۔ تب جا کے بہاولپور کے غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ دین تمہارے ہمارے تک پہنچا ہے۔ اگر ڈالر پہ دین کا سودا ہوتا تو دنیا کے اندر جتنا ڈالر ہے سارا ڈالر دے کر دین لے لیتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ڈالر سے دین نہیں آیا بلکہ آمنہ کے لال اور آمنہ کے لال کے یاروں کی قربانیوں سے دین ہمارے تک آیا۔ اب ہمارا میرے عزیزو، ہمارے میں کہاوت ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا چڑھ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، 2 نمبری چھوڑ دے، یہ اللہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، دنیا بھی گھر میں آئے اور دین بھی گھر میں آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب فاقہ آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، بندقل باپ کی صدائیں لگی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اندر سے آواز آئی، دروازے پہ کون آیا؟ باہر فرمایا انا محمد الرسول اللہ، سارے نبیوں کا تاجدار محمد الرسول اللہ آیا۔ فرمایا ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور غیر محرم بھی ہے؟ کیوں نہیں کہتے آجا تیری اپنی ہی تیاں نے، آجا تیرا اپنا ہی پرا ہے۔ پتہ ہے غیرت والا کون تھا؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی، جس کے پاؤں کے اندر اتنا سا دانہ نکل گیا، پھر وہ نسور بن گیا، اتنے معذور ہو گئے کہ بستر پہ لیٹ گئے۔ بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا 32 سال بستر پہ لیٹا رہا۔ جب اللہ نے شفا عطا فرمائی، کس نے پوچھا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، عمران بتا 32 سال بستر پہ لیٹا، وضو کیسا کیا ہوگا، غسل کیسے کیا ہوگا، روزے کیسے رکھے ہوں گے، نمازیں کیسے پڑھی ہوں گی، کوئی نہ کوئی نماز تو تیرے سے چھوٹی ہوگی۔ عمران بن حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رب اکبر کی قسم، فرض نماز کی بات کرتے ہو، 32 سال میں کبھی تہجد کا سجدہ بھی میرے سے قضا نہیں ہوا ہے۔ جس رات مجھے تکلیف ہوتی اور میں ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کا پیغام آیا کرتا تھا، عمران بتا ان تکلیفوں میں تو کیسا ہے؟ اللہ اکبر، میں آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اللہ لذت بڑھانے میں، اگر تجھے تکلیفیں دینے میں مزہ آ رہا ہے تو مجھے تکلیفیں سہنے میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ عمران بن حسین دروازے پر ہے، بل دق الباب، کہنے والی کون ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ زہرا، جس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، جس کا شوہر علی المرتضیٰ، جس کا بیٹا حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر، جس کی اماں خدیجۃ الکبریٰ، جس کا بابا محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، یہ سیدہ فاطمہ زہرا پوچھ رہی اندر باہر کون ہے؟ انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا ابا دروازے پر آیا ہے، ابا جان اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر آپ اکیلے نہیں تو پہلے اپنی چادر پھینک دو۔ نبوت کی اللہ مزاج سمجھ گیا، حضور سمجھ گئے، پھر بھی پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جان سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، لیکن آج میرے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ عورت جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین کربلا کے شہیدوں کی اماں ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے سر سے دوپٹہ اٹھا سورج بھی بادلوں کے اندر جا کے چھپ گیا، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے دسترخوان پہ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو بٹھایا۔ اللہ اکبر، اس کی روٹیوں پہ خدا کا قرآن آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ محمد تیرے گھرانے کے دسترخوان سے خدا راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ اگلی بات سنو میرے عزیزو، تیرا میرا ایمان تازہ ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کے چادر اپنی اندر کر دی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے وجود پر لپیٹ لی، اللہ کے پاک نبی تشریف لے گئے، سیدہ کی پتلی پتلی حالت غیر دیکھ کے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ فاطمہ کیا بات ہے؟ اسی دوران اذان کی آواز آئی، اما فاطمہ مصلی پر حضور حجرے سے باہر آنے لگے، پیچھے سے دھڑام کی آواز آئی، اللہ کے پاک نبی نے دیکھا سیدہ مصلی پہ لیٹی ہوئی ہے، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ اس سے پہلے
पहले का वाक़या, हुजूर मेरे अजीज़ों बिस्तर पे जाके सैयदा फातिमा की चरपाई पे बैठे या उनके घर में जाके बैठे, अम्मा फातिमा चगेर में आधी रोटी का टुकड़ा ले आई। रहमत आलम ने रोटी की हालत देखी, पहचान गए ताज़ी ही कोई नहीं। आपने फरमाया बेटी ये रोटी कहाँ से आई? कि अब्बा जान 4 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, पता नहीं आधी मैंने खाई, आधी खाते खाते अब्बा जान आप याद आ गए, पता नहीं अब्बा जान मेरे कितने दिन के भूखे होंगे। आपकी आँख के आंसू मजीद बढ़ गए। पर मैं बेटी भला हुए, अल्लाह अकबर, तूने 4 दिन के बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 5वें दिन रोटी की शक्ल देखी है। मेरे अजीज़ों मक्खन परोठे खा गए, बकरे गोश्त हम खा गए, बैठे संडे बकरे हम खा गए, उड़ने वाले जानवर हम खा गए, हलाल हराम हम खा गए, बेटियों का हक हम खा गए, बहनों का हक हम खा गए, माँ का हक हम खा गए, पड़ोसियों के हक को हमने ना छोड़ा, रिश्तेदारियों के हक को हमने ना छोड़ा, 2 नंबर दिखाकर 1 नंबर मजदूरों का पैसा हम खा गए। ये तो क़यामत के दिन जब जबड़े में फरिश्ते हाथ डालेंगे उस वक्त पता लग जाएगा, ए जहां बिठा अगला क्या डिठा। अभी सीज़न लगेगा नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, अभी सीज़न लगेगा अल्लाह अकबर रोज़े बर्बाद हो जाएंगे, अभी सीज़न लगेगा रात को तरावी में कुरान सुनना बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मजदूर जाएगा जिसे पता ही कोई नहीं, यूँ कपड़ा यूँ करके फेंकेंगे और कहेंगे भैया कितना प्यारी लॉन है और मैंने काटन चाहिए, हाँ हाँ काटन ही है, केटी को काटन कर करके बेचेंगे, मलमल को लट्ठा चेयरमैन का करके बेचेंगे। और खबरदार 2 गज के कपड़े में 200 रुपये नफे में खुदा की मखलूक को धोखा न देना, वरना रब्बे अकबर की कसम रात का अंधेरा तो क्या दिन के उजाले में कफन का टुकड़ा कब्र में मुचाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे बाबू खुदा की कसम रेक्शन के जूते को चमड़े का कह के ना बेचना, हल्का माल खास कह के ना बेचना, यूँ ना कहना बाजार में कहीं जा तुझे 1000 का मिलेगा जब वो 1000 का है ही नहीं तो तू 400 का क्यों दे रहा है, कोई नुकसान नहीं करता। कह दे बीबी ये इतने का आया, लेना है ले वरना तेरी मर्जी, झगड़ा कर तेरी मर्जी, ना कर लेकिन मैं जायज़ प्रॉफिट लूँगा, 10 पर मैं 2 रुपये प्रॉफिट लूँगा। अगर 10 पे 10 लेगा तो ये ज्यादती हो जाएगी, 10 पे 20 लेगा तो ज्यादती हो जाएगी। एक चीज़ मार्केट में ना पैदा हो गई मेरे अजीज़ों, जिस तरह मेरे अजीज़ों अब वक्त आएगा नींबू महंगा हो जाएगा, अदरक महंगा हो जाएगा, लोगों ने खजूरें स्टॉक करके रखी हैं। खुदा की कसम अमेरिका को तुम बुरा कहते हो, बरतानिया को तुम बुरा कहते हो, 50% डिस्काउंट कर दिया है रमज़ान के महीने में, उम्रे पे 50% डिस्काउंट कर दिया। इंडिया हिंदुओं ने बुतों की पूजा करने वालों ने हज उन्होंने आधे पैकेज के अंदर कर दिया। खुदाए पाक की कसम मौलाना मक्के मदीने में बैतुल्लाह में लोगों को बद्दुआएं करते देखा, मदीने में हुजूर के रोज़े पे लोगों को बद्दुआएं करते देखा। जिन्होंने हज उम्रे का काम किया उन्होंने हाजी को इतना बेचा, खुदा की कसम जहाँ हाजी को दुरूद पढ़ना चाहिए था वहाँ ट्रैवल वालों के लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रहा है। बाबू तुझे क्या पता 500 गज क्या होता है, तुझे क्या पता 5 मिनट की मुसाफत की होती है। खुदा की कसम लोगों के पैकेज को करीब 300 मीटर की रिहाइश दे के 4 मील फैलाते हो। अल्लाह की कसम लोगों की नमाजें कज़ा हो रही हैं, लोग नमाज हरम में नहीं आके पढ़ते। 14 मील के बैतुल्लाह के चक्कर हैं, 7 किलोमीटर के चक्कर, 7 किलोमीटर के सफ़ा मरवा के चक्कर, होटल से 1 किलोमीटर आएगा 1 किलोमीटर जाएगा, फिर यहाँ से गया मेरे अजीज़ों, पहले तो कंपनी वाले के चक्कर लगाता रहेगा, फिर मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर, फिर कहेगा चाचा जी टिकट महंगा हो गया 5000 रुपये और दे दो, फिर कहेगा चाचा जी तेरा शनाख्ती कार्ड नंबर सही नहीं, कितने कितने लोगों को धोखा दोगे। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ना तू धोखा अल्लाह को दे रहा ना खुदा के बंदों को धोखा दे रहा, तुझे कुदरत ऐसा धोखा देगी कि अंधेरे कब्र के गड्ढे में जाके फिरेगा, फिकेगा, तुझे निकालने वाला हाथ देने वाला कोई ना होगा। बाज़ मर्तबा अल्लाह की पकड़ में अल्लाह की नाराजगी में इतना बंदा आ जाता है कि अल्लाह उसकी नस्लों के भी उसके हाथ नहीं उठवाता है, और बाज़ मर्तबा अल्लाह की नाराजगी में इतना आ जाता है उसकी दुआ तो दूर की बात, उस वक़्त के अच्छे भी उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उन अच्छों की भी दुआएं कबूल नहीं फरमाता है। 2-2 दिन एयरपोर्ट के ऊपर पड़ा, रमज़ान का उम्रा करने के लिए 2-2 दिन एयरपोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। बाबा जी जो सादा लफ्ज़ जो सारा ज़िंदगी बैलगाड़ी में बैठा रहा, उसे मेरे अजीज़ों फ्लाइन कोचों का क्या पता, उसे क्या पता सामान कहाँ उतारना है, कहाँ लेके जाना है। होटल कोई बताया किसी और होटल के अंदर फेंक दिया। सुनो
پہلے پاسپورٹ والا ہمیں بیچے گا، شناختی کارڈ والا ہمیں بیچے گا، حج پیکج والا ہمیں بیچے گا، عمرے والا ٹریول والا ہمیں بیچے گا، یہاں والا لاہور بیچے گا، لاہور والا ملتان بیچے گا، ملتان والا کراچی بیچے گا، کراچی والا جدہ بیچے گا، پھر جدے کے اندر بھی کئی بروپیے کھڑے ہوں گے، پھر وہ تمہیں ہوٹل پر گاڑی میں تمہیں بیچے گا۔ اللہ اکبر، تو پوچھتے رہو گے۔ بعض میرے عزیزوں خدا کی قسم بیت اللہ سامنے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں مولوی صاحب اتنے کی کرنا ہے۔ بعض میں نے ایک بندے کو دیکھا، اللہ اکبر، میں الٹا ہی چکر شروع کر دیا۔ میں نے کہا ماں چکر ادھر کرنا ہے، کہتی پتر کابر بڑی گئیاں لورو تکے انہیں ملے، مجھے ہی نہیں پتا طواف ادھر سے کرنا ہے کہ طواف ادھر سے کرنا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اللہ غنی۔ عورت ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا بی بی زور زور سرو رہی، میں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہ میرے بندے نو مولوی صاحب مت دیو، میرے بندے نو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، وہ کہہ رہا حاجیہ نے مینوں اتنا تھکا دیتا، عمرہ کرن والے نے اتنا تھکا دیتا، میں میقات نہیں جاتا، وہ ہوٹل سے احرام باندھ کے آ رہا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اپنی گنج کرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تھکا دیا۔ خدا کی قسم ایک عورت کو دیکھا ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کر رہی ہے، کہنے لگی میں اوپر کوئی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، مجھے اوپر جانا جو گا چھوڑا ہی کوئی نہیں۔ رل رہے حاجی، رل رہے ہیں حاجی، انہیں کیا پتہ نسک کیا ہے، انہیں کیا پتہ حضور کے روزے پہ جانا، یا تو دے مار اپنا بوبا بڑھتے ہو۔ اے لوگوں، کسی کے اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے کسی کے احرام کی چادر پمال مت کرو۔ عمرہ سستا 1,80,000 کا عمرہ ہو رہا ہے، 9,900 ہزار میٹر پہ رہائش ہے، 4 کلومیٹر نماز کے لیے حاجی آئے گا، بتاؤ دوسری نماز کے لیے اس کے اندر ہمت کہاں سے ہوگی؟ اتنا فاصلہ آگے حرم کا، پھر نیچے اترنے کا، پھر طواف کرنے کا، وضو ٹوٹ جائے پھر اتنا چل کے آئے، پیشاب آ جائے پھر چل کے آئے۔ بعض مرتبہ تو طواف کرنے کے بعد حاجی کے اندر کھانا کھانے کی بھی ہمت کوئی نہیں ہوتی ہے، بد دعائیں دیتے ہیں۔ جب لالچ ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ اللہ کے دین کے راستے پر بھی لوگوں کو خریدا اور بیچا جائے گا، پھر بتاؤ میرے عزیزوں کہاں ہمیں بھلائی ملے گی، کہاں بھلائی ملے گی؟ برطانیہ کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے، کہنے لگے مولانا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، ہم غریبوں کو کپڑے کیسے دیتے ہیں؟ بڑے بڑے مال بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مال بنے ہوتے ہیں، میرے گھر بچے 2 ہیں تو میں 2 جوڑوں کے بجائے 3 لے کے آؤں گا، 2 جوڑے میں اپنی تھیلی میں لے کے اللہ اکبر آؤں گا، 1 جوڑا ایک تھیلی میں ہوگا، باہر نکل کے میں 2 جوڑے اپنی گاڑی میں رکھوں گا۔ اور مال کے باہر اتنے بڑے ریک سٹینڈ پڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر میرے عزیز انگلش کے اندر غریب کا حق لکھا ہوتا ہے، 1 جوڑا میں اس کے اندر ڈال کے چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا کون یتیم پہنے گا کون غریب پہنے گا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کافروں کے دیش کے اندر حقداروں کے پاس جائے گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، یا تو ہمارے سیلاب کے اندر دیگیں تقسیم ہو گئی، کمبل امیروں کے گھروں میں چلے گئے، دوائیں ہسپتال میں واپس چلی گئی، لوگوں کے راشن لینے کے لیے اللہ اکبر وہ آدمی لائنوں میں لگ گئے جو خود زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ابھی الیکشن آیا، واشنگ مشینیں کہاں چلی گئی، سائیکلیں کہاں چلی گئی، ابھی الیکشن آیا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہم نے لوگوں کی جان کا ایمان کا 5-5 ہزار روپے کے اوپر سودا کوئی نہیں کیا۔ بکاؤ حکومت یہ ہو اگلی ہو پچھلی ہو، اللہ اکبر، جس کا مقصد ہی نوٹ ہو پھر اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کہاں چلے گئے نفاذ شریعت پر عمل درآمد کرانے والے، کہاں چلے گئے شراب کی حرمت کا بل لے کے آنے والے، کہاں چلے گئے خدا کے قانون، خدا کے قرآن کے قانون کو نافذ کرانے والے۔ اور لوگوں جنہیں یہ نہیں پتا عشاء کی نماز کی رکعت کتنی ہے، جنہیں یہ نہیں پتا سورہ اخلاص کا کیا نام ہے، جنہیں یہ نہیں پتا دعائے قنوت درود شریف کو کہتے ہیں کہ دعائے قنوت کو کہتے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا اللہ اکبر درود شریف اللہم صلی علی یا قل هو اللہ ہے، جنہیں یہی نہیں پتا نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ شریعت بل پہ دستخط کیسے کرائیں گے، وہ قرآن والا قانون کہاں سے لے کے آئیں گے، وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ مدد کیسے کریں گے، وہ فلسطین کے بچوں کے لیے کیسے آواز اٹھائیں گے، وہ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کیسے جن کا اپنا ہی بھوپا جیبا نہیں بھرتا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، وہ تیرے میرے بارے میں کہاں سوچیں گے۔ خدا کے واسطے شعور پکڑو، اللہ کے واسطے عقل پکڑو۔ کتنی مرتبہ جوتے کھاؤ گے، کتنی مرتبہ آزمائے جاؤ گے۔ پورے پاکستان کے اندر ٹوپی پگڑی کے وقار کو آپ نے مجروح کیا، پورے پاکستان کے اندر ٹوپی پگڑی کے وقار کو آپ نے ذلیل کیا۔ کیا میرے عزیزوں داڑھی مونڈ تمہارے سامنے آیا تھا، قرآن اور اللہ کے رسول سے کے فرمان سے نہ واقف تمہارے پاس آیا تھا، جس نے آ کے تمہاری گلیاں بنانے کا لالچ دیا، تمہاری سیوری بنانے کا لالچ دیا، تمہیں اللہ اکبر باہر بھیجنے کا، تمہارے ہاں میرے عزیزوں تمہارے ہاں گروڑ بنانے کا لالچ دیا۔ ایک فقیر بھی تو کھڑا ہوا تھا، اس کا انتخابی نشان
شان کتاب تھا، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انشاءاللہ داڑھی پگڑی والے کو کامیاب کراؤ، تیری بیٹی کو پردہ دلاؤں گا، تیری بیٹی کو غیرت دلاؤں گا، معاشرے کے اندر حیا لے کے آؤں گا، زبان پہ صداقت لے کے آؤں گا، سود کی لعنت کو ختم کروں گا، حلال کاروبار کرواؤں گا، اللہ اکبر، بجٹ جو ہمارے پر زور سے لیا جاتا ہے اس کے اندر کمی کرواؤں گا، پوری دنیا کے اندر سنت کا لباس پہن کے جاؤں گا، داڑھی پگڑی کے کلچر کو عام کراؤں گا، ٹوپی برقع جو آج روڑیوں کے بہت بک چکا ہے اس کی اہمیت دلواؤں گا۔ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے، ہم تو اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے۔ پھر میرے عزیزو دنیا نے دیکھ لیا، قرآن والوں کے سر جھکا دیے تم نے، دنیا والے یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والوں کا تم نے ساتھ دیا۔ خدا پاک کی قسم اگر ان کا قلم کشمیر کی بیٹیوں کے مخالف چلا، فلسطین کی آزادی کے مخالف چلا، خدا پاک کی قسم ہے اگر وہ خدا کے رگڑے میں آئیں گے تو بچے گا تو بھی نہیں، رگڑا تجھے بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، ورنہ یہ ہاتھ بولیں گے جن سے تم نے مہریں لگائی۔ اللہ نے کھوتا تو نظر آیا، اللہ نے گھوڑا تو نظر آیا، تبلا سرنگی نظر آیا، لیکن تیرا قرآن ہی نظر نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ هِيَ عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ عبد الحنان آیا تھا، رو کے دکھا کے گیا تھا، ہاتھ جوڑ کے تمہارے آگے توبہ کروا کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، تم بچے تو نہیں تھے، روٹی کی جگہ کاغذ نہیں کھاتے تھے، سالن کی جگہ پانی نہیں پیتے تھے، جب روٹی اور پانی کا تمہیں فرق تھا، مرچ اور نمک کا تمہیں فرق یاد آیا، اس وقت تمہیں کھرے کھوٹے کا فرق یاد کیوں نہ آیا، اچھے برے کا فرق کیوں تمہیں یاد نہ آیا؟ دنیا میں نے تمہیں آنکھیں پیسے گننے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں دی تھی، میں نے اپنے سیدھے راستے پر چلنے اور قرآن سمجھنے کے لیے دی تھی۔ تیرے گھر کے اندر انگلش کی کتاب تھی، تیرے گھر کے اندر اردو کی کتاب تھی، تیرے گھر کے اندر کیمسٹری کی کتاب تھی، اتنا بڑا تھبا تیرے بچے کے بستے میں نظر آیا، لیکن میرا قرآن کہیں نظر نہیں آیا۔ الماریوں میں دیکھا قرآن نظر نہ آیا، بستوں میں دیکھا قرآن نظر نہ آیا، بیوی کی نگاہ کے سامنے موبائل تھا، میرا قرآن نظر نہ آیا، راتوں کو 4 بجے یوٹیوب تھا، میرا قرآن نظر نہ آیا۔ میرے فرشتے جھانک کے دیکھتے تھے، آ کے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی نفرت کی وجہ سے میرے فرشتوں نے زمین پر اترنا چھوڑ دیا، تیری گلیوں میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب تو مرتا تھا، دنیا سے تم جاتے، تمہیں کندھا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے، ایک وقت وہ آیا کہ تمہاری روحوں کو بھی آسمان پر لے جانا فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ فرشتہ اسے آسمان پر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ایک گیند کی طرح یوں پھینکتا ہے، کہتا تو لے کے جا، وہ کہتا تو لے کے جا، جو علیین پہلے آسمان کی طرف جو جاتی ہے، آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں دربان کو دروازہ کھول، وہ کہتا کون سی گندی چیز لے آیا جس نے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ، اس کی روح لے کے آیا۔ کہ فرمایا کیا دیکھ کے لایا؟ کہ کلمے والی چادر تھی۔ اللہ اکبر، کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، قرآن بھی لکھا ہوا تھا، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی لکھا ہوا تھا، کفور کی دھنی بھی دے رکھی تھی، مدینے کی خوشبو بھی لگا رکھی تھی، اور کیا تھا؟ اللہ اکبر، کلمہ شہادت کا نعرہ تھا۔ اچھا یہ دیکھ کے لائے، تم نے اس کا منہ بھی سونگا تھا کہ نہیں سونگا تھا؟ کفن میں سے خوشبو آ رہی ہے، کفن میں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن منہ سے بیوی کو مارنے کی، بیٹیوں کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، اللہ کی ناراضگی کی بدبو آ رہی ہے، گالیوں کی بدبو آ رہی ہے، سود کھانے کی بدبو آ رہی ہے، شرطوں پر پیسہ جیتنے ہارنے کی بدبو آ رہی ہے۔ کیا کرے کہ بس نیچے جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے کھڑے کھڑے اس کی روح کو سجین کی طرف پھینک دو، جہنم کے قید خانے کی طرف پھینک دو۔ میرے بابو اگر آپ کو اپنا پتہ نہیں تو مجھے بھی اپنا پتہ کوئی نہیں، اللہ کو راتوں کو رو کے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، جیسے کیسے اللہ راضی ہو، راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ٹانپ پر رو کے اللہ کو منا لو، سجدے میں جا کے اللہ کو منا لو، گیلی نہ کھو سوکھی کھا کے اللہ کو منا لو، اللہ کا شکر کر کے اللہ کو منا لو۔ اللہ مان جائے گا تو جگ مان جائے گا، اگر خدا نہ ماننا تو قبر کی مٹی بھی دشمن بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، خدا پاک کی قسم، زندگی آپ کی کٹ گئی، بچی میری بھی کوئی نہیں، بڑھاپا ہم سب پہ آ گیا، اب اگلا سٹیپ، اگلا قدم موت کی طرف ہے، اس سے اگلا قدم قبر کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، جس مکان کو چھوڑ کے جاؤ گے، پردے بھی اعلیٰ، قلین بھی اعلیٰ، وہاں کی سیلنگ پیلنگ بھی اعلیٰ، وہاں کی ٹائلیں ماربل بھی اعلیٰ، اور جس مکان کی طرف جا رہے ہو وہ بچھوؤں کا گھر ہے، وہ کیڑوں کا گھر ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے، وہ وحشت کا گھر ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ آواز مار دیا قبر،
چلنے والے آنا میرے اندر ہے، ذرا سج دھج کے آنا، وج گج کے آنا۔ میں نے دولہوں کو نہیں چھوڑا، میں نے پہلی رات کی دلہن کو میں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ موت دروازے پر، اسرائیل علیہ السلام یوں ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا اللہ اکبر، بڑا خوش فہمی میں چل رہا ہے، سوتے سوتے نہ تجھے جاگنے کی نماز کی خبر کوئی نہیں، ان قریب آؤں گا، بیٹھا ہے تو اٹھنے کی مہلت نہیں دوں گا، رو رہا ہے تو ہنسنے کی مہلت نہیں دوں گا، آنکھیں کھلی ہیں تو بند کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، بچے کو پیار کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، الماری کی چابی لگا رہا ہے کھولنے کی مہلت نہیں دوں گا، ناڑا کھلا تو باندھنے کی مہلت نہیں دوں گا، بٹن کھلے تو باندھنے کی مہلت نہیں دوں گا، رضائی آدھی اوپر آدھی زیادہ اوپر لینے کی مہلت نہیں دوں گا، حتیٰ کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں منہ میں ڈالنے کی مہلت نہیں دوں گا۔